وہ کون سا ایمان تھا؟ وہ ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہتی ہے اے اللہ کے رسول مجھ سے زنا کا صدور ہو گیا ہے، انی قد اصبت الحد یا رسول اللہ، مجھے سنسار کر دو، پتھروں سے بار بار کر اپنے جرم کا اقرار کر رہی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا جاؤ اس عورت کو پتھروں سے مار ڈالو کیونکہ اس نے زنا کا اقرار کر لیا ہے۔ اس عورت کو جب لے جایا جانے لگا تو گر گئی، کہنے لگی میرے پیٹ میں بچہ ہے۔ علم نبی اکرم کو ہوا تو اللہ کے رسول نے اس عورت کو چھوڑ دیا اور کہا جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا، اس لیے کہ جب تک تیرے پیٹ میں بچہ ہے اس بچے کی جان نہیں لی جا سکتی ہے، غلطی تیری ہے لیکن سزا اس بچے کو کیوں ملے جو تیرے پیٹ میں پل رہا ہے۔ اتنی بڑی انسانیت یہ اسلام سکھا سکتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہو گیا تب وہ آئی، لیجئے اس بچے کے، وہ رونے لگا، ماں کہنے لگی اللہ کے نبی میری آخری خواہش پوری کر دیجئے، اس بچے کا دودھ مجھے اپنی پستانوں کا دودھ اس بچے کو پلا لینے دیجئے اور یہی میری آخری خواہش ہوگی۔ دے دیا اس بچے کو، گلے جاؤ یہ بچہ۔ اس نے دودھ پلایا، اللہ کے نبی نے دیکھا کہ اس کے ہونٹوں پر دودھ لگائے اور اس بچے کو ابھی اس ماں کے دودھ کی ضرورت ہے، تو فرمایا گا عورت ادھر آؤ اس بچے کو لے جاؤ۔ کہا کیوں؟ کہا اس بچے کی غذا تمہاری پستان میں موجود ہے، ابھی میں تمہیں نہیں مار سکتا، تمہیں پتھروں سے قتل نہیں کر سکتا کیونکہ اس بچے کی غذا تمہاری پستان میں ہے، میں بے رحم نہیں ہوں، اس بچے کا حق نہیں مار سکتا، جب تک یہ بچہ روٹی نہ کھانے لگے تب تک تمہیں سزا نہیں دی جائے گی۔ جاؤ اپنے گھر میں اس بچے کو لے کر جاؤ، اس کو اپنی پستان کا دودھ پلاؤ، جب یہ روٹی کھانے لگے تب لے کر آنا۔ پھر وہ روٹی کھانے لگا تب لے کر آئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خاتون اب تیرے پاس تیرے لیے میرے پاس کوئی گنجائش باقی نہیں ہے، جتنا چھوڑنا تھا چھوڑ دیا اور جتنی گنجائش ہو سکتی تھی رحم و کرم کی وہ کر دی، اب کوئی گنجائش نہیں ہے میرے پاس تیرے لیے، جاؤ اس کو لے جاؤ۔ وہ بچہ ایک کسی صحابی کو دیا اور اس عورت کو سینے کے برابر گاڑ دیا اور پتھروں سے اس کو مار مار کے ختم کر دیا۔ وقت بتانے کا مقصد صرف یہ ہے میرے بھائیوں، یہ اس عورت کے اندر ایمان تھا، جاگ گیا، کہنے لگی اللہ کے رسول میں بکریاں چرا رہی تھی، میرا شوہر 2-3 سال سے نہیں ہے گھر پہ، اور وہاں جنگل میں ایک اور آدمی تھا جو بکریاں چرا رہا تھا، ہم لوگوں کی آنکھیں چار ہو گئیں، چونکہ جوانی کی دہلیز پہ میں قدم رکھے ہوئے تھی اس لیے اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکی اور پہاڑ کے دامن میں ہم سے زنا کا صدور ہو گیا۔ لیکن زنا ہونے کے بعد فوراً پچھتاتی اور کہتی اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے، اے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے۔ یہ ایمان کی وہ طاقت تھی جس نے یہ نہیں دیکھا کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، میری کتنی رسوائی ہوگی، میری کتنی بدنامی ہوگی، وہ آ کر کہتی ہے کہ اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے، اے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے۔ یہ ایمان کی طاقت ہے جو اپنے آپ کو دنیا میں اسلامی سزا پانے کے لیے تیار کر لیتی ہے۔ اس دنیا میں پتھروں سے پٹ کر اور مار کھا کر اگر مر جانا یہ اس سزا سے بہتر ہے جو جہنم میں مرنے کے بعد ملے گی۔ یہ ایمان تھا جو جہنم کی سزا سے بچنے کے لیے دنیا میں سزا پانے کے لیے وہ عورت تیار ہو گئی۔ میرے بھائیوں ہم اور آپ اپنے غریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کیا ایمان کی یہ طاقت ہمارے اندر ہے۔ جب ایمان کی طاقت ہمارے اندر آ جاتی ہے تو کوئی کچھ نہیں دیکھتا، پھر وہ طاقت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ ابھی ایک پولیس والا آپ کے گاؤں کا، آپ کے تھانے کا آپ کے گاؤں میں آ جائے، نہ اس کے پاس لاٹھی ہو، نہ ڈنڈا، نہ بندوق، اور ابھی وہ کہے کہ میں نے سنا ہے اس گاؤں میں بہت جوا کھیلا جا رہا ہے، ابھی سب کو ڈانٹے، سب لوگ بھیگی بلی بنے سنتے رہیں گے اس کی بات، کوئی بولے گا نہیں اس کے سامنے۔ وہ اکیلا پولیس والا، اکیلا تھانے دار پورے گاؤں کو ڈانٹے گا، پھٹکارے گا، سب پر حاوی ہوگا اور سب لوگ بھیگی بلی بنے کے سنتے رہیں گے۔ کیوں؟ وہ تھانے دار اکیلے سب کو کیوں ڈانٹتا ہے؟ اور آپ لوگ اس سے سوال جواب کیوں نہیں کرتے؟ سارے لوگ مل کر اس کو نہیں مارتے، کیوں؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ پولیس والا آیا اکیلے ضرور ہے لیکن اکیلے وہ ہے نہیں، اس کے پاس طاقت ہے سرکار کی، اس کے پاس طاقت ہے گورنمنٹ کی، وہ اکیلے نہیں بول رہا ہے،
وہ آن ڈیوٹی ہے، اگر میں نے اس کو ایک تھپڑ بھی مارا تو پورا علاقہ پولیس چھاونی میں بدل جائے گا۔ اور اس پولیس والے کو یہ ہمت جو پورے گاؤں کو ڈانٹتا ہے، یہ ہمت کہاں سے آئی؟ کیونکہ پولیس والا یہ جانتا ہے کہ میں اکیلے نہیں ہوں، میرے پاس سرکار کی طاقت ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے سارے دشمن ہمارے سامنے کھڑے ہوں، ہم اکیلے ہوں، لیکن جب ایمان کی طاقت اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو پھر ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ پھر دیکھ لیجئے لوگ مارتے چلے جائیں لیکن ہم نہیں ڈریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان کی طاقت ہے ہمارے اندر۔ سمیہ کے حالات پہ نظر ڈالیے، بلال کے حالات پہ نظر ڈالیے، خبیب کے حالات پہ نظر ڈالیے، خباب کے حالات پہ نظر ڈالیے، ان صحابہ کرام کی زندگیوں پہ نظر ڈالیے جن کو باندھ کے مارا گیا، جن کو جنگلوں میں مارا گیا، جن کو گرم ریت پہ لٹایا گیا، جن کے سینے پہ بھاری پتھر رکھا گیا، لیکن اس کے باوجود وہ مانے نہیں ہیں۔ یہی ان کی زبان سے نکلتا رہا، اللہ احد اللہ احد اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ کیفیت ہمارے اور آپ کے اندر بھی آنی چاہیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب ایمان کی طاقت کسی کے اندر آ جاتی ہے تو پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ قرآن کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے حریف فرعون کا ایک واقعہ بیان کرتا ہے۔ جب فرعون بے بس ہو گیا تو اس نے موسیٰ کو چیلنج کیا، اے موسیٰ تم اپنے ساتھیوں کو لے کے ایک میدان میں آ جاؤ، ہم بھی ایک ساتھیوں کو لے کے میدان میں آ جاتے ہیں، آؤ آمنا سامنا کر لیتے ہیں، حق اور باطل کا فیصلہ آج ہو جاتا ہے، آؤ سامنے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے چیلنج کو قبول کر لیا اور اسی میدان میں جمع ہو گئے۔ ایسے ہی میدان میں جمع فرعون کے ساتھ پورا لاؤ لشکر اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چند گنے چنے لوگ، مقابلہ شروع ہوتا ہے۔ فرعون نے اپنے جادوگروں سے کہا ہے، جادوگروں، موسیٰ اور موسیٰ کی فوج کے سامنے، موسیٰ اور ان کی قوم کے سامنے تمہیں حاوی ہونا ہے، بتاؤ ہم ہار تو نہیں جائیں گے؟ جادوگروں نے کیا کہا، کیسے ہار سکتے ہیں صاحب، ہم لوگ ماہر ہیں۔ ٹھیک ہے، آج موسیٰ کو شکست ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہوگی۔ جادوگروں نے پورے اعتماد کے ساتھ فرعون کو بھروسہ دلایا، ہوگی، لیکن لالچی تھے۔ قرآن کی زبان سے سنیے، فرعون کے جادوگروں نے سب سے پہلا سوال کیا کیا؟ پڑھیے قرآن، اِنَّا لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ۔ میرے سردار، میرے بادشاہ فرعون، ہم اپنا جادو دکھائیں گے، موسیٰ اور موسیٰ کی قوم بھاگ جائے گی، ہم جیت جائیں گے، اگر ہم غالب آ گئے تو ہمارا انعام کیا ہوگا؟ آپ ہمیں انعام کیا دیں گے؟ آؤ سنو اور دیکھو ایمان کیا ہے اور ایمان کی طاقت کیا ہے۔ اور ہم آج مومنوں سے خطاب کر رہے ہیں، مسلمانوں سے، اپنے جو چند لوگ یہاں رہ گئے ہیں اس فیلڈ کے اندر، اپنے ایمان کو جگاؤ۔ یہ واقعہ تو سنی لو، کم سے کم اس سے اپنا امتحان لے لو کہ ہم کتنے بڑے مومن ہیں اور کتنے پکے مومن ہیں۔ اس واقعے کو سن لیجیے آپ۔ پہلا سوال، ہمارا انعام کیا ہوگا؟ اِنَّا لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اگر ہم غالب آ گئے موسیٰ پر، موسیٰ کی قوم پر، تو ہمارا انعام کیا ہوگا؟ پتا چلا کہ فرعون کے جادوگروں کو انعام کی فکر تھی۔ فرعون نے کیا جواب دیا؟ نعم وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تم کو ہم اپنی کیبنیٹ میں شامل کر لیں گے، ہم تمہیں اپنا مقرب بنا لیں گے، اس وقت تم ہمارے مقرب ہو جاؤ گے۔ اگر موسیٰ ہار گیا اور موسیٰ کی قوم ہار گئی اور منہ کی کھا گئی تو تم ہمارے مقرب ہو جاؤ گے، جہاں ہم بیٹھیں گے میرے پاس تم بیٹھو گے، یعنی میری کیبنیٹ میں شامل ہو جاؤ گے، میرے منترالے، میری منسٹری تمہیں ملے گی، جو نیابت ہوگی وہ ہم تمہیں دیں گے، ہمارے بعد جو عہدے ہوں گے وہ ہم تمہیں دے دیں گے۔ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، ہم تم کو اپنے قرابت داروں میں، قریب قربت، ہم آپ کو اپنا مقرب بنا لیں گے۔ جادوگر خوش ہو گئے۔ اب ظاہر بات ہے
آج کل جو مقرب بنے ہیں ہمارے مودی جی کے، مسلمانوں میں بھی بہت سے لوگ ہیں، مختار عباس نقوی، شاہ نواز حسین اور بہت سے لوگ ہیں جو آج قریب ہے. تو اب سوچئے ان کی 5 انگلی گھی میں ہے کہ نہیں. اگر تم یہ کام کرو گے تو تم مودی جی کے مقرب ہو جاؤ گے. تو مودی جی کے مقرب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بہت زیادہ سہولتیں تمہارے لیے. تو فرعون جب یہ کہہ دے کہ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اگر موسیٰ ہار گیا، موسیٰ کی قوم ہار گئی تو تم میرے مقرب ہو جاؤ گے، تو اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں میری بادشاہت میں تمہیں سب کچھ ملے گا. ٹھیک ہے. چلا، جادوگروں نے رسیاں نکالی اور رسیاں نکالنے کے بعد پھینکی. دیکھیے آپ کیا ہوا. جیسی جادوگروں نے رسیاں نکال کر پھینکی، وہ رینگتے ہوئے سانپ بن گئے. رینگنے لگے، سانپ بن کر رینگنے لگی. حالانکہ وہ سانپ تھے نہیں، لیکن دیکھنے والوں کو سانپ دکھائی دے رہا تھا. موسیٰ کو لگا یہ سانپ ہے، موسیٰ کی قوم کو لگا کہ یہ سانپ ہے. موسیٰ ڈرنے بھی لگے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تخف یا موسیٰ، اے موسیٰ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے وہ رینگتے ہوئے سانپ بن گئے، موسیٰ ڈرنے لگے. حکم ہوتا ہے ان القی عصاک، ان القی عصاک، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے، جو لاٹھی ہے، تم اس کو زمین پر مارو اور میری قدرت کا نمونہ دیکھو. اے موسیٰ ہم جو ڈنڈا ہے تمہارے ہاتھ میں، لاٹھی ہے، اس کو زمین پہ مارو. موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو جو ان کے ہاتھ میں تھی زمین پر مارا. اور سنو، جیسی لاٹھی زمین پہ ماری وہ ایک اژدہا بن گیا. وہ لاٹھی ایک اژدہا بن گیا اور جو سانپ تھے منہ کھولا اور سارے سانپوں کو اپنے اندر سما لیا، اندر کو سانس لی. وہ جادوگروں کی جو رسیاں سانپ بنی ہوئی تھی وہ سب اژدہے کے منہ میں آ گئی. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ، جیسے ہی موسیٰ نے ڈنڈا مارا اژدہا بنا، اور اژدہا بن گیا تو سارے سانپوں کو کھا گیا. یہاں سے دیکھیے معاملہ کیا بنتا ہے. یہاں تک تو آپ نے بہت سے مولویوں سے سنا ہوگا، آگے کے جملے بھی سنے ہوں گے، لیکن یہاں دیکھیے جب جادوگروں نے دیکھا کہ موسیٰ نے جو چیز ماری زمین پر وہ اژدہا بن گیا اور ہمارے سانپوں کو نگل گیا، تو سمجھ گئے جادوگر نہیں، ہم نے جو دکھایا وہ طلسم تھا، ہم نے جو دکھایا وہ جادو تھا. موسیٰ نے جو دکھایا وہ جادو نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے مدد ہے. اگر جادو ہوتا تو موسیٰ کے جادو کا جواب ہم جادو سے دے کر موسیٰ کو کہ جادو کو ختم کر دیتے، لیکن موسیٰ نے جو دکھایا وہ جادو ہے ہی نہیں، وہ تو حق ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے ایک واضح نشانی ہے. اس لیے کیا کیا فرعون کے لشکر میں جو جادوگر تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ اژدہا بن گیا اور ہمارے سانپوں کو نگل گیا، یہ جادو نہیں ہے. اگر جادو ہوتا تو ہم اس کا توڑ نکال لیتے، لیکن یہ تو اللہ کی مدد ہے، اللہ کی طرف سے واضح نشانی ہے. جب اژدہے کو، لاٹھی کو اژدہا بنتے ہوئے دیکھا اور اللہ کی اس واضح نشانی کو دیکھا تو چیخ پڑے آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. ہم اس اللہ پر ایمان لائے جو دونوں جہان کا رب ہے، ہم اس کائنات کے رب پر ایمان لائے جو دونوں جہان کا پالنے والا ہے. رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. یہ جادوگر جو ابھی فرعون سے انعام مانگ رہے تھے، بتاؤ ہمیں کیا انعام دو گے، بتاؤ ہماری مزدوری کیا ہوگی، بتاؤ ہمیں کیا دو گے تم اپنے خزانے سے. اور فرعون نے سب سے بڑا خزانہ دے دیا کہ تم ہمارے مقرب ہو جاؤ گے، ہمارے کیبنٹ میں شامل ہو جاؤ گے. لیکن جب دیکھا کہ موسیٰ نے جو چیز دکھائی ہے وہ جادو نہیں ہے، اللہ کی طرف سے واضح نشانی ہے، تو ایمان لے آئے. اور ایمان بھی لائے تو کیا، آمنا برب العالمین. جب یہ کہا کہ ہم رب العالمین پر ایمان لائے تو چونکہ فرعون بھی اپنے آپ کو رب العالمین کہتا تھا، اس لیے فوراً جادوگروں نے کہا کہ نہیں، آمنا برب العالمین، رب العالمین پر ایمان لائے. فرعون تجھ پر نہیں، رب موسیٰ و ہارون، اس رب پر جو موسیٰ کا رب ہے اور جو ہارون کا رب ہے، یعنی تیرے اوپر نہیں، موسیٰ اور ہارون کے رب کو ہم نے اپنا رب مان لیا ہے، یعنی اس رب پر ایمان لائے. سوچو فرعون پر کیا گزری ہوگی. فرعون کے ہی سامنے فرعون کے قریبی لوگ ایک دم ایمان لے آئے،
لیکن ایمان لانے کے بعد ان جادوگروں کی طاقت کا حال دیکھیے کیا ہوا. معلوم ہے کہ فرعون سامنے ہے, یہ بھی معلوم ہے کہ فرعون کے لاؤ لشکر اس کا ساتھ ہے. فرعون نے کیا کہا, اچھا پلٹ گئے, ادھر چلے گئے, موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے, ہماری اجازت بھی نہیں لی. کہا اب اجازت کی کیا ضرورت, واضح نشانی دیکھ لی, اب اجازت کی کیا ضرورت ہے, کوئی اجازت کی ضرورت نہیں. فرعون ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لائے, تیری اجازت کیوں لے. سنیے جملہ, فرعون نے پھر ان کو دھمکی دی, اور دھمکی کیا دی, لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. ہٹ جاؤ جلدی سے, موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر سے ایمان ہٹا لو, میرے اوپر لے آؤ, اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ, ابھی سب کے سامنے تمہارے ہاتھ اور تمہارے پیر کٹوا دوں گا. من خلاف, مخالف سمتوں سے. اگر دایاں ہاتھ کاٹیں گے تو بایاں پیر, اور بایاں ہاتھ کاٹیں گے تو دایاں پیر. جلدی سے اپنا ایمان ہٹا لو موسیٰ اور ہارون کی رب سے, ہمیں اپنا رب مان لو, نہ تو کیا ہوگا, لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ, ابھی سب کے سامنے ہم تمہارے ہاتھ کٹوا دیں گے اور پیر کٹوا دیں گے. دائیں ہاتھ کاٹیں گے تو بایاں پیر, اور بایاں ہاتھ کاٹیں گے تو دایاں پیر. ہٹاؤ ایمان. اور ہاتھ پیر کاٹنے کے بعد بھی لَأُقَطِّعَنَّ یہاں سے کاٹ دیا, خبر ختم, یہاں سے کاٹ دیا نہیں. الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے. عربی زبان میں قطع یقطع کے معنی ہوتے ہیں کاٹنا, اور قطع یقطع تقطی کے معنی ہوتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کرنا. یعنی اس نے کہا فرعون نے, لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم, ہم تمہارا پیر اور ہاتھ کاٹیں گے نہیں, ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے, بوٹی بوٹی کر دیں گے, کئی جگہ سے کاٹیں گے, جس کو ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں قیمہ قیمہ کر دینا. ہم تمہارے ہاتھ اور پیروں کو مخالف سمتوں سے کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے, اور اس کے بعد چھوڑ نہیں دیں گے تمہیں. نہیں, ثم لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ, تم سب کو ہم سولی پہ لٹکا دیں گے, تم سب کو ہم سولی پہ چڑھا دیں گے, جان سے مار دیں گے, پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیں گے. لیکن ایمان جب آ گیا, آمنا برب العالمین کہہ دیا, رب موسیٰ و ہارون کہہ دیا, تو اتنی بڑی دھمکی کے باوجود ڈرے نہیں. یہ جادوگر کیا کہنے لگے, جو انہوں نے جواب دیا وہ سنیے, لَن نُّصِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اے فرعون, جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا اس رب کی طرف سے واضح نشانیاں دیکھنے کے بعد, جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا اس کی طرف سے واضح دلیل آ جانے کے بعد, اب ہم تجھ پر پھر لوٹ جائیں اور موسیٰ کو چھوڑ دیں, یہ ہم سے نہیں ہوگا. اب ہم موسیٰ کو نہیں چھوڑ سکتے, موسیٰ کے رب کو نہیں چھوڑ سکتے. رہی تیری دھمکی جو تو میرے ہاتھوں کو اور پیروں کو کاٹنا چاہتا ہے اور سولی پہ لٹکانا چاہتا ہے, فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ, تجھے جو کرنا ہو کر, جو بھی فیصلہ سنانا ہو سنا. میرے ہاتھ کاٹ, پیر کاٹ, زبان کاٹ, گردن کاٹ, میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہو کر. فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ, تجھے جو کچھ بھی کرنا ہے کر, لیکن یاد رکھنا, إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, یہ سب کچھ تو صرف اس دنیا ہی میں کر سکتا ہے, آخرت میں تو میرا مالک نہیں ہے. دنیا میں سزا دے سکتا ہے, آخرت کا تو میرا مالک نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں, یہاں سے آپ اندازہ لگائیے, جو ابھی انعام مانگ رہے تھے فرعون سے, لیکن جب موسیٰ نے لاٹھی ماری اور اژدہا بن گیا, اللہ کی طرف سے اس نشانی کو دیکھا, نشانی کو دیکھنے کے بعد وہ ایمان لائے, اور جب ایمان لائے تو اتنی طاقت پیدا ہو گئی کہ وہ ہاتھ کٹوانے کے لیے تیار ہو گئے, پیر کٹوانے کے لیے تیار ہو گئے, اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروانے کے لیے تیار ہو گئے. فرعون اور فرعون کے لاؤ لشکر سے ڈر نہیں رہے ہیں, اب ان کو انعام کا بھی لالچ نہیں ہے, کیونکہ اب ان کے اندر ایمان کی طاقت آ گئی, اور جب ایمان کی طاقت کسی کے اندر
آتی ہے تو پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ ایک ہمارے ایمان کی طاقت ہے، جاؤ دیکھ لو چند لوگوں کو، لوگ ایک آدمی کو مجبور سمجھ کے پکڑ کے اور لاٹھیوں پہ لاٹھیوں ڈنڈے پہ ڈنڈے مارتے ہیں اور جے شری رام کے زبردستی نعرے لگواتے ہیں، اور مجبوری میں بیچارہ لگاتا ہے، سوچتا ہے کہ شاید یہ نعرہ لگانے سے ہماری جان بچ جائے۔ لیکن پیارے ساتھیوں ذرا غور کرو، ہمارے پاس ایمان کی طاقت ہوتی تو اس وقت ہم یہی کہتے، جیسی کوئی ڈنڈا مارے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، وہ جتنا کہے جے شری رام ہماری زبان سے نکلے اللہ احد، اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ۔ میرے بھائیوں، یہ ایمان کی طاقت آج ہمارے پاس نہیں ہے، یہ ایمان کی طاقت آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ سمیہ کو بیچ میں کھڑا کر دیا گیا، طبقات ابن سعد کے الفاظ ہیں، اس کے جسم کے کپڑے پھاڑ دیے گئے، ابو جہل نے نیزہ شرمگاہ میں داخل کر دیا، لیکن اس کے باوجود کہتی ہے ثبت قدمی علی دینک یا ارحم الراحمین، اے اللہ میرے دین کو ثابت قدم رکھنا، اللہ میرے دین کو بچا لینا، اللہ یہ ابو جہل یہ سزا دے کر مجھ سے میرا دین چھیننا چاہتا ہے، اللہ مجھے میرے دین پر مضبوطی کے ساتھ قائم رکھنا۔ ابو جہل دو اونٹوں کو بھگاتا ہے، ایک اونٹ پورب کی طرف اور ایک اونٹ پشچم کی طرف چہرہ کر دیتا ہے، اور دونوں پیر سمیہ کے دونوں اونٹ سے باندھ دیتا ہے، کوڑا اٹھاتا ہے، کہتا ہے سمیہ ابھی یہ دونوں اونٹ دونوں سمتوں میں بھاگیں گے اور تو بیچ سے تیرے دو ٹکڑے کر دیے جائیں گے، بتا اب تو محمد کے رب کو چھوڑتی ہے یا نہیں چھوڑتی ہے؟ ہنستی ہے، اس پوزیشن میں ہنستی ہے، پیر بندے ہیں ہنس رہی ہے، کوڑا ابو جہل کے ہاتھ میں ہے لیکن ہنستی ہے، کہتی ابو جہل جتنی دیر تو ان اونٹوں کو بھگانے میں لگا رہا ہے اتنی ہی دیر مجھے رب کی جنت میں جانے میں لگ رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہاں پر لا کر ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں، ہم اپنے آپ کو لائیں اور دیکھیں کہ سمیہ کے اندر یہ کون سی طاقت تھی۔ ابو جہل کھڑا ہے، ابو لہب کھڑا ہے، اور قریش کے بڑے بڑے لوگ کھڑے ہیں، سزا دے رہے ہیں۔ سمیہ اکیلی ہے، زیادہ سے زیادہ اس کا بیٹا عمار یا اس کا شوہر یاسر اس کے آنکھوں کے سامنے ہے، پوری فوج ایک طرف، لیکن سمیہ اس موقع پر بھی چیخ رہی ہے اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ سمیہ کے اندر طاقت کس چیز نے پیدا کی ہے؟ یہ وہی ایمان کی طاقت ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔